السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ یہ پہلی وحی کا پیغام میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے علم کا، قلم کا تذکرہ کیا اور کتاب جس میں اس علم قلم کے تذکرے کو ذکر کیا، اس کتاب کا آغاز کیا۔ تو اس نسبت کے ساتھ ہر مسلمان کے لیے، یعنی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کا کام زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، یعنی قلم کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، زبان کے ساتھ جہاد باللسان کرے، جہاد بالقلم کرے، جہاد بالسیف کرے، یا کم از کم جو 3 طرح سے اللہ کے دین کے لیے جہاد کر رہے ہیں، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اپنی قلم کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے یا تلوار کے ذریعے سے جو جہاد کر رہے ہیں ان کی معاونت کرے، حوصلہ افزائی کرے، مالی معاونت کرے، ان کی محبت میں، ان کی معاونت میں ہو۔ یہ لوگ صرف کامیاب ہونے والے ہیں، باقی لوگ اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی بھی کام کرنا، لیکن یہ مقصد اس کے ساتھ لازمی شامل ہونا چاہیے، اللہ کے دین کا مقصد، کنتم خیر امت ان کا مقصد، وجاہد بہ جہاد کبیرہ کا مقصد لازمی ہونا چاہیے۔ تو ان تمہیدی باتوں کے بعد جو آج اصل میں آپ احباب کے سامنے آج کی اس بابرکت علمی محفل میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس کے طلبہ اور اساتذہ کا ترجمان سلسلہ وار مجلہ انتخاب طلبہ فیصل آباد کا تعارف پیش کروں گا۔ علمی ذوق رکھنے والوں کے لیے الحمدللہ یہ بڑا ہی انمول قسم کا تحفہ ہے۔ سلسلہ وار مجلہ انتخاب طلبہ فیصل آباد محمدی انسٹیٹیوٹ کا یہ ذیلی شعبہ ہے۔ محمدی انسٹیٹیوٹ ایک گاؤں سے، چک نمبر 75 جیم بے سہل فیصل آباد سے، اس ادارے سے، محمدی انسٹیٹیوٹ سے اس رسالے کو نکالا جاتا ہے، اس کی اشاعت کی جاتی ہے، اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس عظیم رسالے کی سرپرستی چودھری عامر نثار صاحب، حافظ محمد اسلم شہدروی صاحب، ریاض احمد سندھو صاحب اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں اس رسالے کی۔ اسی طرح اس رسالے کے، اس ادارے کے جو بانی ہیں چودھری نثار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اور چودھری منیر حسین جٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی، تو یہ احباب اس کے مین بانیوں میں سے ہیں۔ اور مجلہ انتخاب طلبہ، سلسلہ وار مجلہ انتخاب طلبہ، اس کا ایڈیٹر بندہ ناچیز حافظ راشد منیر توسم، اور اس کے معاون ایڈیٹر حافظ محمد اسحاق سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو ماشاءاللہ بڑی ہی محبت، پیار کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ ادارہ حاضہ کی معاونت کرتے رہتے ہیں۔ ادارہ حاضہ کا خصوصاً جو مجلہ انتخاب طلبہ کا شعبہ ہے، اس میں بہت زیادہ معاونت کرتے ہیں۔ تو اس کی مجلس مشاورت کے اندر تو بہت زیادہ عظیم ہستیاں شامل ہیں۔ حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے شیخ ہیں، ہمارے استاذ ہیں، اور اسی طرح پروفیسر چودھری یاسین ظفر صاحب حفظہ اللہ تعالی، یہ بھی ہمارے شیخ ہیں، استاذ ہیں۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی نگرانی میں بھی بندہ ناچیز کو کافی دیر کام کرنے کا موقع ملا۔ اور اسی طرح اس کی مجلس مشاورت میں حافظ محمد امین صاحب شیخ الحدیث اوڈا والا، بڑی ہی عظیم شخصیت ہے، وہ اس کی مجلس مشاورت میں شامل ہیں۔ اسی طرح حافظ عبدالوحید صاحب حفظہ اللہ تعالی مدیر دارالفلاح، اور اسی طرح حافظ یوسف صاحب لاہوری حفظہ اللہ تعالی، بڑی ہی عظیم شخصیت، اور ان کے ساتھ مولانا یونس بٹ حافظہ اللہ تعالی مدیر دارالاصلاح لاہور سے ان کا تعلق ہے۔
حافظ فیاض آسی صاحب، مولانا زکریا ملتانی صاحب، یہ دارالمعارف کے اندر ریسرچ اسکالر ہیں۔ تو اتنی عظیم علمی مشاورت کی روشنی کے اندر اس رسالے کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجلس ادارت محترم جناب نواز احمد چیمہ صاحب، یعنی جو ادارے کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، جن کی معاونت میں یہ رسالہ یا دیگر شعبوں میں چلتا ہے سلسلہ، تو اللہ رب العزت کی توفیق کے بعد ان محسنین، ان معاونین کی معاونت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا کر رہا ہے۔ محترم جناب نواز چیمہ صاحب، محترم جناب ہارون رشید صاحب، محترم جناب میاں سعید صاحب، محترم جناب بشیر محمد شاد صاحب، محترم جناب ڈاکٹر فقیر محمد صاحب، اللہ رب العزت ان تمام احباب کے علم میں، عمل میں، زندگیوں میں، سعی میں برکتیں پیدا فرمائے، ان کی تمام قسم کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جس قدر یہ ادارہ حاضہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت اس ادارے کے ایک ایک شعبے کو صدقہ جاریہ بنائے، ان کی دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ہماری مقامی جماعت کی بھی پوری ٹیم ہے جو معاونت کرتی ہے، مقامی جماعتی احباب، اور اسی طرح اساتذہ اور طلبہ کی معاونت، اور علم، کتاب، استاد، آداب، فضائل، احکام و مسائل وغیرہ اس رسالے کے مین موضوعات ہوتے ہیں۔ یہ مسلکی اختلافات سے اس رسالے کو بڑا ہی پاک رکھا گیا ہے۔ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ سلسلہ وار مجلہ انتخاب طلبہ میں اصلاح کی جائے، اور خصوصاً طلبہ کے لیے علم کی تحریک پیدا کی جائے، علم، کتاب، استاد، آداب، فضائل وغیرہ ان چیزوں سے آشنائی دی جائے۔ اور یہ رسالہ ہم بڑی مشکل کوشش کرتے ہیں، یعنی ایک گاؤں سے رسالہ نکالنا مشکل معاملہ ہے، اور اس کا جو تھوڑا سا ہدیہ جو احباب دے دیتے ہیں تو اس انداز میں متعین کیا ہوا کہ 500 کے 20 رسالے، اگر کوئی فرد دین سے محبت رکھتا ہے اور علمی تحریک کو پروان چڑھانا چاہتا ہے تو وہ 500 روپے کے 20 رسالے لے کے تقسیم کر دے، تحفہ دے دے، یا 300 میں 12 رسالے خرید لے، یا 100 روپے میں 4 رسالے خرید کر دوستو احباب کو تحفہ دے دے، یا کم از کم 30 روپے کا ایک شمارہ خرید کر اس کو پڑھے اور آگے تحفہ دے دے کسی کو۔ تو ایسے گئے گزرے دور میں ایک گاؤں سے اتنا عظیم علمی کام کرنا، اس کو صرف اہل علم، علم کا ذوق رکھنے والے، علم سے محبت رکھنے والے، حقیقی طالب علم، حقیقی علماء، حقیقی دین کی تڑپ رکھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلہ کو تا دیر قائم رکھے، ہماری زندگیوں میں بھی اور آنے والی نسلوں میں بھی اس سلسلے کو اللہ رب العزت جاری ساری کر دے۔ اللہ تعالی سمجھ کر ہم سب کو ایسے عظیم علمی تحریکی کاموں میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔